شادی میں مشکلات درپیش آتی ہیں یا شادی ہوتی نہیں ہے یا پھر کہیں رشتہ کرتے ہیں تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کے معاملات شادی میں یعنی مشکلات ہی مشکلات ہوں، یا پھر رکاوٹیں بندشیں ہیں جادو کے کالے جادو کی وجہ سے یا عملیات کی وجہ سے یا پھر عملیاتی بندش ہے یا بنگالے جادو کی بندش ہے، کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ ہو، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک مجرب اور انتہا درجہ طاقتور وظیفہ ہے۔ 11 دن پورے نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ جلدی شادی کا ایک خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی میں رکاوٹ ہے یا مشکلات درپیش آتی ہیں، لڑکے کی شادی ہے یا لڑکی کی شادی ہے، شادی میں مشکلات درپیش آتی ہیں یا شادی ہوتی نہیں ہے یا پھر کہیں رشتہ کرتے ہیں تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کے معاملات شادی میں یعنی مشکلات ہی مشکلات ہوں، یا پھر رکاوٹیں بندشیں ہیں جادو کے کالے جادو کی وجہ سے یا عملیات کی وجہ سے یا پھر عملیاتی بندش ہے یا بنگالے جادو کی بندش ہے، کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ ہو، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک مجرب اور انتہا درجہ طاقتور وظیفہ ہے۔ دوستو اس وظیفہ کو کرنے کے لیے شرائط ہیں کچھ، کیونکہ بغیر شرائط کے اگر وظیفہ کیا جائے تو ظاہری بات ہے رجت ہو جاتی ہے، یہ پھر جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر معاملات کافی گمبھیر بن جاتے ہیں، پھر وظائف کر کر آپ تھک جاتے ہیں، وظیفہ کوئی بھی اثر نہیں کرتا۔ تو رجت کے بارے میں بھی میں نے ایک وظیفہ بنایا تھا، رجت کا آخری حل، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے، آپ وظائف کرتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، وظیفے کر کر تھک چکے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے آپ رجت کا وظیفہ کریں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا۔ تو آج کے وظیفے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کرنے ہیں، لازمی ہر حال، انشاءاللہ العزیز ہر قسمی مشکل دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ روزانہ نماز عصر کے بعد پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی نماز والا درود، کوئی اور درود نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب علی بس یہ چھوٹا درود ہے تو یہ پڑھ لیتے ہیں، بلکہ درود ابراہیمی یاد کریں، نماز والا درود 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد صرف 1 مرتبہ سورۃ الاحزاب پڑھنی ہے، صرف 1 مرتبہ، اور پھر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ 11 دن تک یہ عمل لگاتار کریں، اگرچہ کام ہو جائے پھر بھی آپ 11 دن تک یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 11 دن پورے نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کا رشتہ طے ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔